بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک اور پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے احساس لیبر گورنمنٹ آف پاکستان، یعنی وہ لوگ جنہوں نے پہلے 81 پر SMS کیا تھا، لیکن ان کو ایک میسج آیا تھا کہ آپ اس کے لیے اہل ہے یا آپ اس کے لیے آپ کو جانچ پڑتال کے بعد مطلع کیا جائے گا۔ تو اب یہ جو پروگرام ہے اب یہ ان مزدور لوگوں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے جن کا کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہوا تھا، یعنی ان کی سیلری میں کمی آئی، نہیں ملی، ان کی تنخواہ ماہانہ تھی یا یومیہ تھی تو ان کو ملی نہیں تھی۔ تو اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے لیے ایک نئے پروگرام کا افتتاح کیا تھا کچھ دن پہلے۔ تو تمام دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے تو سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اپنا مسئلہ، اپنا تمام مسائل، جتنا مسائل ہے اپنا اس حوالے سے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو وہ آپ اپنے کمنٹ میں ہمیں آگاہ کیجیے، اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور یہ ویڈیو خود بھی آخر تک دیکھیں، دوسروں کو بھی آخر ضرور پہنچائیں۔ تو لہٰذا ابھی ہم شروع کرتے ہیں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اس حوالے سے تاکہ آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ تو ابھی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کون سا پروجیکٹ افتتاح کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیسے ہے۔ یہاں پہ لکھنا ہے احساس لیبر پروگرام گورنمنٹ آف پاکستان، احساس لیبر گورنمنٹ آف پاکستان، احساس ڈاٹ لیبر ڈاٹ گورنمنٹ۔ یہ میں نے پہلے سے بھی کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے جلدی آ گیا۔ یہاں پہ آنا ہے، گوگل میں سرچ کرنا ہے، اس کے بعد ادھر آنا ہے اپنے یہ جو لکھا ہوا ہے ہاؤ ٹو اپلائی آن لائن پر احساس لیبر گورنمنٹ احساس پورٹل تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ ادھر اپنا آپ کو یہاں پہ کلک کرتے ہوئے آپ کو ایک مینیو نظر آئے گا جس میں آپ دیکھو، اب یہاں پہ آپ نے خود اپلائی کرنا ہے کہ اپلائی کا طریقہ کار کس طرح ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ صرف ذرا ویڈیو اپنے آخر تک دیکھ لیں تاکہ آپ کو خود بھی معلوم ہو جائے، دوسروں تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچا ہے۔ اور یہ دیکھو جس طرح یہ احساس پروگرام ہے، یہ اس یعنی کہ ایک اوریجنل تصویر ہے اس فنڈ کا اصل کی طرف سے۔ یہ دیکھو، اگر آپ کا روزگار موجودہ حالات میں متاثر ہوا ہے اور آپ کے خاندان کے کسی پر نے احساس ایمرجنسی کیٹ پروگرام کے تحت 12,000 روپے امداد حاصل نہیں کی تو وزیر اعظم کی کوڈ ریلیف فنڈ سے امداد حاصل کرنے کے لیے یہاں اندراج کرے۔ تو اس طرح کا فارم آئے گا آپ کو اور وہ آپ نے فل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا یعنی کہ اس کا جو آپ کا پروگرام ہے اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں اس پروگرام میں، اور آپ خود بھی اس میں اپلائی کریں، دوسروں کو بھی اس کا پیغام دے اور دوسروں کو بھی سمجھا ہے۔ ابھی میں آپ کو سمجھاتا اب آخر تک سمجھاؤں گا۔ یہ دیکھو، وزیر اعظم کے کووڈ 19 ریلیف فنڈ سے امداد حاصل کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار ہے۔ یہاں پر اپنا اصلی شناختی کارڈ بلکہ شناختی کارڈ کا آنسر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنا جو آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہی لکھنا ہے سب سے پہلے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ دیکھو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں آپ تاکہ آپ کو خود بھی طریقہ آ جائے اور دوسروں کے ذریعے بھی آپ مدد حاصل کریں اور آپ کو آ بھی جائے۔ یہاں پہ کچھ غلطی ٹائپ ہوئی ہے، ابھی میں ایک بار دوبارہ چیک کرتا ہوں اور تاکہ آپ کو میں اچھی طریقے سے سمجھاؤں۔ 55554042 اور اس کے بعد 3636
3696 اس کے بعد 2 اس کے بعد 0 اس کے بعد پھر 0 اس کے بعد 9. یہاں پہ اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر درج کیا ہے. اس کے بعد ہے موبائل آپریٹر. اب موبائل آپریٹر کو آپ نے منتخب کرنا ہے کہ آپ کون سا کمپنی کا سم یوز کر رہے ہیں. موبائل آپریٹر منتخب کریں. اگر آپ موبلنک سم استعمال کر رہے ہیں تو آپ موبلنک کا وہ موبلنک لکھے. اگر آپ کا یوپون سم ہے تو آپ یوپون کمپنی سے سلیکٹ کریں. اگر آپ کا ٹیلینار ہے، اگر آپ کا وارد ہے، اگر آپ کا زونگ ہے تو یہ منتخب کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کا صحیح معلومات ہو جائے. اس کے بعد ہے موبائل نمبر. آپ جو نمبر استعمال کر رہے ہیں اس کا نمبر لکھنا ہے جو یعنی کہ آپ کے پاس آن لائن ہو، آپ کو کھلا ہو، اسی پر آپ سے رابطہ ہوگا، اسی پہ آپ کو SMS آگاہ کیا جائے گا. لہٰذا ابھی میں آپ کو ایک نمبر لکھنے والا ہوں، یعنی کہ آپ کا جو پرسنل نمبر ہے آن بھی ہے 03335 اور اس کے بعد ہے 2. اس کے بعد یہ بھی میں کسی کو کر رہا ہوں تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا چلو آپ کو بھی بتا دو. 0335 24 0335 24 9 اور اس کے بعد ہے 3 اس کے بعد ہے 5 اس کے بعد ہے 3. تو یہاں پہ آپ نے نمبر ٹائپ کیا. اس کے بعد ہے یہ تصویر میں دیا گیا کوڈ، یہ آپ نے لکھنا ہے. جس طرح یہ لکھا ہوا ہے ادھر آپ نے بھی یہی لکھنا ہے. کیپٹل D لکھنا ہے. اس کے بعد لکھنا ہے کیپٹل J لکھنا ہے. اس کے بعد کیپٹل V لکھنا ہے. یہ کوڈ آپ نے دے دیا گیا. یہاں پہ سرچ کرنا ہے کیپٹل D آپ نے لکھ لیا، کیپٹل J لکھ لیا، کیپٹل V لکھ لیا. یہاں پہ تصدیق کریں کہ آپ نے کوئی سارا معلومات صحیح کر لیا. ابھی آپ نے وہ لکھنا ہے یعنی کہ جو وزیر اعظم خارج کو ریلیف فنڈ امداد سے کے لیے درخواست بھرائے کہ نہیں بنایا کہ آپ کی تمام ذاتی تفصیلات درست ہے اور آپ نے کوئی معلومات موجودہ نہیں رکھی. اگر آپ فراہم کردہ معلومات غلط ثابت ہوئی تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. تو اس کے لیے آپ نے کیونکہ سیدھا صحیح کارروائی اپلائی کی تھی، صحیح ڈاکومنٹ جتنے بھی تھے آپ نے صحیح لکھ لیے. ابھی آپ کا نام خود آ گیا. آپ کو اجرت ماہانہ کتنی تھی آپ نے خود کرنا ہے. ماہانہ آپ لکھے. اگر آپ کا ماہانہ ہے تو آپ ماہانہ سلیکٹ کریں. اگر آپ کا یومیہ ہے تو آپ یومیہ سلیکٹ کریں. اب بلال اس بھائی کا تو ماہانہ ہے، اب میں اس کا ماہانہ سلیکٹ کروں گا. پیشہ آپ کا کیا کاروبار تھا، کس وجہ کاروبار آپ لکھیے. آپ لوگوں کا خافروب ہے، خدمتگار ہے، درزی ہے، دستکار، کارکن ہے، دکاندار ہے، دھوبی ہے. تو یہاں پہ آپ وہ لکھے اپنا مزدور بھائی کا میں کر رہا ہوں تو یہاں پہ مزدور لکھے کیونکہ اس کا آپ کی اندازہ ماہانہ آمدن کیا تھی تو اس کے والے سے آپ لکھے کہ میرا ماہانہ اندازہ یعنی کہ 10 سے 15,000 کے درمیان تھی. آپ 15,000 سلیکٹ کریں. آپ کی ملازمت کس تاریخ کو ختم ہوئی تو وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. اس بھائی کو کہہ رہا تھا کہ میرا 5 مارچ کو بتا رہے تھے کہ 5 مارچ کو میری دکانداری کی سسٹم یعنی کہ ختم ہوا جس کی. تو آپ یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا آپ خود بسر روزگار ہے. تو یہ بھائی بسر خود روزگار ہے. آپ اپنا روزگار لکھے. اگر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کسی کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ دیگر لکھے. اگر آپ اپنا ہے تو اپنا لکھے. اس کے بعد ہے آپ کے مالک یا ٹھیکیدار اور جو کمپنی کا نام کیا تھا نام لکھے. لیکن یہ تو مزدور بھائی خود اپنا روزگار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے کاروبار میں یعنی کہ کچھ مسئلہ آ گیا، نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ان کے یعنی کہ فاقہ کشی کا سامنا ہوا ہے، غربت کا سامنا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ابھی یہاں پہ وہ خود اپنا نام لکھیں گے. اس کے یہاں پہ ہمارا نا جو نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے، سلو ہے، جس کی وجہ سے ابھی لوڈنگ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ آگے بتاتا چلوں میں آپ کو بھی. اس کے بعد کیا کرنا ہے، مالک کے ٹھیکیدار کے اجر کا کمپنی کا کیا نام ہے یا کیا تھا، اور موبائل آپریٹر بھی اس کے بعد ہے. اس لیے 1 منٹ کا انتظار کرنا پڑے گا. یہ جو نیٹ کا یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے کیونکہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھ لیا. آپ نے وہ سلیکٹ کیا ہے کون سا ٹاور آپ کمپنی ہے. یہ دیکھو ابھی اپنا نمبر آ گیا. ابھی آپ کا ضلع کون سا ہے، تحصیل کون سے ہے، وہ بھی سلیکٹ کرنا ہے. ابھی یہ دیکھو میں اس کا ضلع سلیکٹ کرتا ہوں کہ ضلع کون سا ہے.
ہمارا ضلع زیارت ہے تو اس کو میں ضلع زیارت کرتا ہوں. تحصیل کون سے؟ تحصیل سنجاوی ہے تو وہی سلیکٹ کرتا ہوں. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں تصدیق کرتی ہوں کہ میرا تعلق غریب خاندان سے اور میری ملازمت مزدوری کورونا وبا کے باعث متاثر ہوئی. میرے خاندان کی کسی فرد نے احساس ایمرجنسی کیش کے تحت 12,000 روپے حاصل نہیں کی، لہٰذا آپ نے اس فارم کو فل کیا اور آپ نے اس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایک آفس تک پہنچا دیے. تو انشاءاللہ آپ کو جلد اگر اس کی خوشخبری ملیں گی. اور خود بھی تو میں ایک بار پھر آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اس ویڈیو کا آخر تک دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کا موقع دے دیں. جتنا بھی مسئلہ اپنے اس حوالے سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اپنے رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے. والسلام.